اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں ایک اہم اور بصیرت افروز سلسلہ کہ جس کا عنوان ہے پیارا گھر، جو کہ معروف عالم دین آیت اللہ حسین مظاہری کی مجالس پر مشتمل ہے۔ آئیے دل و دماغ کو متوجہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں پیارا گھر، تاکہ ہمارے گھر واقعی خدا کے نور سے منور ہو سکیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہم حصہ نمبر 2 بیان کریں گے، اور حصہ نمبر اول کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے پیارا گھر میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آگے کی پیارے گھر کی مجالسوں کی طرف۔ اس سلسلے میں مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں پہلے جو اب عرض ہوا ہے وہ مختصراً اور ناقص تھا۔ آج کی بحث ازدواج کی اہمیت پر مبنی ہوگی کہ جو حیاتیات کے ماہرین کی نظر میں ہے، وہ حدود کے جو جنسی جبلت کے ساتھ مربوط ہے۔ جب انسان کے خون میں ٹپکتا ہے تو نوجوانوں کے جسم اور روح میں ایک عجیب انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ چاہے وہ جوان لڑکی ہو یا لڑکا، یہ انقلاب اور تبدیلی اتنی واضح ہوتی ہے کہ نوجوان کی شکل و صورت میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ پس اسلام اسی تبدیلی کو کہ جو کسی لڑکے یا لڑکی میں پیدا ہو جائے بلوغت کا نام دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں بلوغت یعنی جس وقت وہ حدود جو جنسی جبلت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے انسان کے خون کے اندر طاقتور بن جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی لڑکی یا لڑکے کا وہ وقت کہ جس میں اس کا جسم اور روح ایک عجیب تبدیلی اختیار کرے۔ تو اسلام کہتا ہے یہ جوان ہو گیا، یہ بالغ ہو گیا۔ جب یہ حدود چاہے لڑکی ہو یا لڑکا خون کے اندر طاقتور بن جائے تو خواہ ایک میلان ان کے دل میں جنم لیتا ہے جس کو جنسی میلان کہتے ہیں، یعنی وہ وقت کہ جس میں جنسی جبلت زیر خاک تھا اب ظاہر ہو جاتا ہے اور پھٹنے لگتا ہے۔ بس جس وقت یہ میلان نوجوان میں پیدا ہو جائے تو اس کا مثبت جواب دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلے عرض کیا کہ اگر ان تمائلات کا جواب نہ دیا جائے تو پھر نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں پیدا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمائلات جنسی کھانے پینے کی خواہش کی مانند نہیں۔ جنسی جبلت مال کی محبت، ریاست اور اس قسم کی دوسری چیزوں کی طرح بھی نہیں۔ اگر فرائیڈ کی بات درست ہو کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ تمام جبلتیں جنسی جبلت سے پیدا ہوتی ہیں، اگرچہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے، مگر اتنا جانو کہ تمائل جنسی کھانے پینے کے میلان کی مانند نہیں۔ عاشقی، شاعری، اسی طرح کی دوسری چیزیں سب کی سب اسی جبلت سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے روٹی کے لیے شعر لکھا ہو یا پانی کے لیے شاعری کی ہو، عاشق ہوا ہو روٹی کا یا عاشق ہوا ہو پانی کا، لیکن اس کے برعکس عاشقی جنسی جبلت میں بہت زیادہ ہے۔ ایک انسان کا عشق دوسرے انسان کے ساتھ در حقیقت جنسی جبلت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک نکتہ جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ غیر معمولی محبت ہے، یعنی دو جوان ایک دوسرے کے ساتھ غیر معمولی محبت کرتے ہیں یا دو لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ غیر معمولی محبت پیدا کر لیں تو ہوشیار رہیں، ان کے لیے ایک خطرناک مرحلہ سامنے آیا ہے۔ اس محبت افراطی کو لازماً روکنا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوست ہے، رفیق ہے، جتنا کہیں کہ جنسی میلان سے پیدا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے۔ آپ لاکھوں انسانوں میں ایسی محبت پیدا نہیں کر سکتے کہ جو جنسی جبلت کی بدولت پیدا نہ ہوئی ہو۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ محبت افراطی پیدا کرے، یہ عشق ہے، اور عشق وہ چیز ہے کہ جو جنسی جبلت سے پیدا ہوتا ہے۔ عشق پاک مربوط ہے خداوند تعالیٰ کے ساتھ۔ ہاں ممکن ہے ایک انسان عشق پیدا کر لے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یا کربلا کے ساتھ، یہ بھی ممکن ہے کوئی عشق پیدا کر لے امام زمانہ حضرت ولی العصر علیہ السلام اور ان کے ظہور کے ساتھ۔ اگر غیر معمولی محبت خدا کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو اس نے فضیلت دی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کا انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے ایک خطرناک مرحلہ درپیش ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ شاعری کرنا، معشوق کے لیے دوسروں کا عاشق ہونا، یہ جنسی جبلت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص پانی کا عاشق ہو، روٹی کا عاشق ہو، پانی کے لیے شاعری کرے، روٹی کے لیے شاعری کرے، اس وقت کہ جب وہ بھوکا یا پیاسا ہو، لیکن اپنی پیاس کو بجھانے کے بعد یا بھوک ختم کرنے کے بعد پھر شعر کہے۔
روٹی کے لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے آپ نتیجہ نکالیں کہ غریزہ جنسی فرد کی زندگی میں کتنا اہم ہے۔ چاہے فرائڈ کی بات درست نہ ہو، جو کہ درست ہے ہی نہیں، تمام جوان، ماں باپ اور معاشرہ ممکن ہے ہر ایک اپنے لیے ایک الگ خیال رکھتے ہوں، لیکن اسلام نے ایک الگ قسم کا حساب لگا رکھا ہے۔ چونکہ مرد بیوی کے لیے اور بیوی مرد کے لیے امر لازمی ہے، طبی ہے، جس طرح سے ایک انسان کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، جس طرح سے پانی کی ضرورت ہے، یہ ایک امر طبی ہے۔ اگر وہ خود مہیا نہیں کر سکتا تو دوسروں پہ لازم ہے کہ وہ اس کو مہیا کریں۔ جس طرح سے جنسی جبلت ایک الگ قسم کا حساب رکھتی ہے دوسری جبلتوں کی نسبت، قرآن مجید نے بھی اس حوالے سے ایک جداگانہ حساب بتا رکھا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32، بے شوہر عورتوں اور اپنے صالح غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کرا دو، اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ یعنی ارشاد ہوا کہ معاشرہ شادی کرے۔ یہاں پر صیغہ جمع استعمال ہوا ہے کہ جو مربوط ہے افراد معاشرہ کے ساتھ۔ اولاً ماں باپ، اگر ماں باپ نہیں کر سکتے تو حکومت اسلامی، اگر حکومت اسلامی بھی نہ کر سکے تو پھر پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ قرآن کہتا ہے ون کہو، اسلامی معاشرے کو چاہیے کہ وہ جوان کے جو مجبور ہے، مفلس ہے، اس کی ازدواج کرے۔ اسی طرح وہ لڑکی کی جس کے ماں باپ شادی نہ کر سکتے ہوں، مجبور ہوں، افراد معاشرہ کو چاہیے کہ وہ ان کی شادی کریں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ شادی کے سلسلے میں خدا پر نظر رکھو، خدا تجھے دے گا، خدا تجھے غنی کرے گا۔ تمہیں اگر خدا پر توکل اور اس کے رازق ہونے پر یقین ہے تو شادی کرو، آئندہ کی فکر نہ کرو۔ اگر تمہارا توکل اچھا ہے، تمہاری محنت اچھی ہے، اگر تم اسلام کے دستور پر عمل پیرا ہو، تو پھر تمہیں فقر کے بارے میں بھی بے فکر ہونا چاہیے، اس کے اخراجات کے بھی غم نہ کرو۔ اس آیہ مجیدہ نے ایک الگ قسم کا معیار جنسی جبلت کے لیے بتایا ہے۔ اس آیت میں ایک عمومی طور پر کہا گیا کہ معاشرے کو چاہیے کہ وہ کسی شخص کے فقر اور غربت کو دور کر کے معاشرتی خلا کو پر کرے، ایک دوسرے کی حاجت روائی کرے، اور یہ آیت ذکر خاص بعد از عام ہے۔ قرآن کہتا ہے خصوصاً ازدواجی مسئلے میں تمام افراد معاشرے پر لازم ہے کہ جوان، محتاج اور مجبور لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کریں۔ مرحوم صاحب وسائل رحمۃ اللہ وہ شخص ہیں کہ جو سب پر اور خصوصاً مراجع تقلید پر بہت بڑا حق رکھتے ہیں۔ اپنی گراں قدر کتاب وسائل میں تقریباً 6 روایات اس بارے میں ہیں، اور ان روایات میں ایک عجیب قسم کا ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی جوان کے لیے بیوی یا کسی لڑکی کے لیے شوہر دے۔ بیان ہے کہ وہ روایات اس قدر عالی ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہی نہیں۔ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے نقل ہے کہ قیامت کے دن 3 گروہ عرش خدا کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو کسی لڑکی کی شادی کرائے۔ اس روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم اس شخص کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ شفاعت کرے اس وقت کہ اس کی بیٹی کسی لڑکی سے شادی کرے یا بیٹا کسی کی لڑکی سے شادی کرے۔ اس قسم کی روایات جس باب میں ہیں وہ ابواب دیگر میں بھی پائی جاتی ہیں۔ صاحب وسائل 20 سے زیادہ روایات نقل کرتے ہیں۔ ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص میرے پدر بزرگوار کے پاس آیا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا اے فلاں تیری بیوی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ یبنا رسول اللہ، میرے پدر بزرگوار نے فرمایا یہاں میری مراد لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیاں کہ جو شادی کر سکتی ہیں مگر نہیں کرتی، وہ جوان لڑکے جو شادی کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں امام باقر علیہ السلام نے کیا کہا، اے فلاں، خداوند عالم مجھے تمام دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ دے دو، اور مجھے کہے کہ بغیر بیوی کے رہو تو میں بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلاً 1 کھرب روپے پاکستانی یا امریکی ڈالر نہیں، بلکہ دنیا اور مافیا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے دے دے، اور کہے بغیر بیوی کے رہو تو مجھے منظور نہیں۔ یہ خطاب لڑکیوں سے بھی ہے اور لڑکوں سے بھی۔ یعنی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لڑکی، خدا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تجھے دے دے، لیکن ایک رات اگر تو بغیر شوہر کے رہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اے لڑکے متوجہ ہو جا، امام کہہ رہے ہیں کہ اے جوان، اگر خدا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تجھے دے دے مگر تو ایک رات بغیر بیوی کے گزارے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے بھی بڑھ کر جملے فرمائے۔
امام علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے فلاں، تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو بیوی رکھتا ہے، وہ عورت جو شوہر رکھتی ہے، ان میں جو ازدواج نہیں رکھتے کیا فرق ہے؟ اگر شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس 2 رکعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے اس شخص کی عبادت سے کہ جو دن رات عبادت کرتا ہے غیر شادی شدہ ہے، رات کو عبادت اور دن کو روزے رکھتا ہے، کتنی فضیلت ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد و عورت شادی شدہ ہوں تو ان کی عبادت اتنی فضیلت رکھتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن رات کی عبادت سے وہ 2 رکعت افضل ہے۔ ایک روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے نقل ہوئی، کوئی گھر، کوئی بنیاد اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں اس گھر سے کہ جو شادی سے آباد ہو جائے۔ یہ روایت ایک خاص چیز کے متعلق ہمیں بتاتی ہے کہ جناب عالی آپ ایک لڑکے اور لڑکی کو رشتہ ازدواج سے منسلک کرتے ہیں، ایک گھر آباد کرتے ہیں یعنی صاحب خانہ بناتے ہیں، یا ایک مسجد بنائیں، ان دونوں کاموں میں سے کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ روایت کہتی ہے کہ وہ گھر کے جس کو آپ نے تزویج کے ذریعے آباد کیا، یعنی لڑکے اور لڑکی کی شادی کراتے ہیں یا ایک مدرسہ تعمیر کرتے ہیں، ان سے کون سا افضل ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ شادی کرنا، شادی کرانا، اس گھر کو آباد کرنا افضل ہے۔ اس قسم کی روایات اور بھی ہیں، اور ان میں کم ترین ثواب یہ ہے کہ وہ عورت کے جو شوہر رکھتی ہے، وہ مرد کے جو بیوی رکھتا ہے، جب وہ نماز صبح پڑھتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں 40 رکعت نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ تیری عبادت 70 برابر ہے۔ یہ ازدواج کی فضیلت ہے۔ اس کے برعکس وہ جوان کہ جو شادی کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، وہ عورت یا لڑکی جو شادی کر سکتی ہے مگر نہیں کرتی، تو ان کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے پست ترین مرد وہ ہیں کہ جو شادی کی بغیر مر جائیں، یعنی اگر کوئی شخص بغیر شادی کیے مر جائے، اور ایسی اگر کوئی عورت بغیر شادی کیے مر جائے، پست ترین مردوں میں یہ مرد ہوگا۔ کچھ اور روایتیں ہیں کہ جو مایوس کن ہے، لہٰذا اس سے زیادہ روایات نہیں۔ اگر طلاب اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو وہ وسائل الشیعہ 16ویں جلد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ان مطالب سے ایک نقطہ درک کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا کہنا، ائمہ اطہار علیہ السلام کا کہنا مبالغہ نہیں ہے۔ ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام احکام الہی کسی بھی کام کے مسالے یا مفاسد کے تابع ہیں، یعنی اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو ایک مصلحت کا ہونا لازمی ہے، اگر امام باقر علیہ السلام نے منع کیا ہے تو ایک مفسد لازمی ہوگا۔ یہ عقائد شیعہ میں سے ایک مسلم عقیدہ ہے۔ جنسی جبلت دوسری جبلتوں سے علیحدہ ہے۔ دوسری جبلتیں اگر عروج پر ہوں تو طاقتور ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان کو بے چارہ کر دیتی ہیں، لیکن اس کے برعکس غریزہ جنسی دوسری قسم کا ہے، دوسرے غرائز سے جدا ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام پہ زلیخا سے فرار کیا، یہاں تک کہ اس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئے۔ بقول قرآن شریف اگر یوسف علیہ السلام کی عصمت نہ ہوتی، اگر یوسف علیہ السلام کا قوی ارادہ نہ ہوتا تو وہ بھی چلا جاتا، بے شک ایسا ظلم کرنے والے فلاں نہیں پاتے۔ زلیخا نے ان کے ساتھ برا ارادہ کر ہی لیا تھا، اگر یہ بھی اپنے پروردگار کے برہان یا دلیل نہ دیکھ لیتے تو قصد کر بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عورتوں میں گرفتار ہو گئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ سیب کاٹیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ سب کی سب یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی اور عاشق ہو گئی، اور وہ اس مقام میں بھی کامیاب ہوئے۔ ایک جملہ عرض کرنا ہے، نوجوان لازماً اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ماں باپ کے لیے یہ آیہ مجیدہ عرض کرتا ہوں وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33، اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اگر ان عورتوں کے فریب مجھ سے دفع نہ فرمائے گئے تو مبادا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں شمار کیا جاؤں، یعنی خدایا اگر تو مجھ پہ لطف نہ فرماتا، مہربانی نہ کرتا تو میں بھی عورتوں کی جال میں گرفتار ہو جاتا اور بدبخت و بیچارہ ہو جاتا۔ جہل کے معنی اس جگہ پر عقل پر جبلت کا غالب آ جانا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ لفظ توبہ استعمال کیا گیا ہے، مگر معنی طغیان، غریزہ، غلبہ غریزہ، عقل پڑھ لیا گیا ہے۔ پر اس بنا پر اس آیت مجیدہ میں قول یوسف کو نقل کیا گیا کہ یوسف کہتے ہیں کہ خدایا تو نے مجھ پر مہربانی کی، لہٰذا اولاً یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف نظر شہوت سے نہ دیکھیں،
ایک قسم کا دفاع ہے، نہ رفیع اس لیے کہ غریزہ جنسی طوفانی اور طغیانی نہ ہو جائے۔ کہتا ہے کہ شہوت آمیز نظر نہ کرنا حرام ہے، جس میں گناہ ہے انسان کو نظر شہوت بدبخت بنا دیتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کی ایک نظر سبب بنے اس عشق کا کہ جو مرض سرطان سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے قرآن ہر خاتون کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے خاتون تو نامحرم کے ساتھ بات کرنے میں، چلتے وقت لباس کے انتخاب میں اور کردار میں بہت ہوشیاری سے کام لے۔ اے خاتون اگر تو نامحرم سے بات کرنے پر مجبور ہے تو اتنی بات کر جتنی ضرورت ہے، اگر ٹیلی فون پر بات کرنا ہے تو اتنی مقدار جتنی تجھے ضرورت ہے، اگر گلی میں جا رہی ہو تو چادر کا خیال تیرے ذہن سے نہ نکلے، یہاں تک کہ تیری چادر ایسی نہ ہو جو لوگوں کو متوجہ کرنے کا سبب بنے، تیرے بوٹ ایسے نہ ہو، تیرا چلنا ایسا نہ ہو کہ نامحرم تیری طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ اگر تیری چادر باریک ہو یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ تحریک شہوت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان متحرک ہو جائے تو اس کی غریزہ جنسی کو قابو کرنا مشکل ہے۔ بس ہم ان باتوں سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جنسی جبلت ایک الگ حساب کتاب کی حامل ہے، جو ماں باپ جوانوں اور لڑکیوں کو متوجہ کرتی ہے کہ جو ان کے اندر یہ جذبات 15-16 سال سے لے کر 28 سال تک ہوتے ہیں، انہی 10 سالوں میں جنسی لذت سے بہرہ مند ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بیوی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بیوی کو شوہر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن معاشرے کی نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان 10 سالوں میں جنسی شکوفوں کو پھوٹنے نہیں دیا جاتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں تمام بدبختیاں وجود پیدا کرتی ہیں اور تمام مصیبتیں اور تمام برائیاں اسی سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام مجھ سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے جہیز میں اعتدال۔ اگر ہم اسراف سے ہاتھ اٹھائیں اور پرتعیش زندگی نہ گزاریں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ جہیز کہ جو ہم ایک بیٹی کو دیتے ہیں، اگر 10 بیٹیوں کو دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 10 بیٹیوں کی شادی ہو جائے؟ اگر خواتین و حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے ہاں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام، وہ ہستی کی جو انسانی معاشرے کے لیے نمونہ ہے، آپ کی دیوان میں ایک جملہ ہے جو آپ کی طرف سے منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ چیز کہ جو اعصابی کمزوری پیدا کرتی ہے اور نفسیاتی اعتبار سے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہ چیز کہ جو انسان کو ہر کس و ناقص کے سامنے عجز ہونے پر مجبور بنا دیتی ہے، وہ چیز کہ جو معاشرتی انفرادی فقر پیدا کرتی ہے، وہ چیز کہ جو انسان کو بندہ خدا ہونے کے بجائے دوسری چیزوں کا بندہ بناتی ہے، یہاں تک کہ انسان کسی فرد یا معاشرے کا غلام ہو کے رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چیز پرتعیش زندگی ہے۔ یہ جہیز کہ جو ماں باپ کے کندھوں پر آ گیا ہے، یہ جہیز نہیں بلکہ ماں باپ کی گردن توڑ، کمر توڑ، بلکہ ہر چیز توڑنے والی ایک مصیبت ہے۔ ایک ماں کو بیٹی کی شادی، باپ کو بیٹی کی شادی کرنا گویا اسے ہاون میں ڈال کر چور چور کرنے کے مانند ہے۔ اے معاشرہ، ہم سب مبتلا ہے، میں مبتلا ہوں، تو مبتلا ہے، دیہاتی مبتلا ہے، شہری مبتلا ہے، دانا مبتلا ہے، جاہل مبتلا ہے، عالم مبتلا ہے، غیر عالم مبتلا ہے، سب کے سب اس کمر شکن اور درد شکن مرض میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ جہیز کم ہو جائے تو ایک بیٹی کی شادی کہ ہم 10 بیٹیوں کی شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ آیت اللہ حائری نقل کرتے ہیں، ہم سب کے لیے ایک عجیب نمونہ ہے۔ کہتے ہیں مرحوم حاجی شیخ بیٹھے ہوئے تھے کہ طلباء بھی ان کے سامنے تھے۔ ایک تاجر ایک عبا حاجی شیخ کے لیے لے آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عبا بہت اچھی تھی، کیونکہ پتلی عبا قیمتی ہوتی تھی۔ حاجی شیخ نے دیکھا ایک مرجے کے لیے اس قیمتی عبا کا پہننا زیب نہیں دیتا، اور تحفہ بھی روکنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہدیہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا حاجی صاحب نے تاجر سے پوچھا کہ جناب تاجر، اس عبا کی قیمت کتنی ہے؟ تاجر قیمت بتانا نہیں چاہ رہا تھا تو شیخ صاحب نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی معمولی عباؤں کے برابر ہو سکتی ہے؟ تاجر نے کہا کہ 18 عباؤں کے برابر۔ مرحوم شیخ نے کہا کہ اس عبا کو میں نے قبول کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس کو 18 معمولی عباؤں میں تبدیل کروں؟ تاجر نے کہا جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ تاجر چلا گیا اور وہ عبا دے کر 18 معمولی عبائیں خریدیں اور مرحوم شیخ کے سامنے رکھ دیں۔ حضرات طلباء جلسے میں بیٹھے تھے۔ شیخ نے ان کو ایک عبا تقسیم کی اور ایک خود اپنے کندھے پہ رکھ لی۔ اس کے بعد تاجر کی طرف مخاطب ہو کے کہا، اب اچھا ہو گیا یا پہلے بہتر تھا؟ اگر میں اس وقت اس عبا کو پہنتا تو صرف میں ہی پہن لیتا، لیکن اب آپ نے دیکھا 18 آدمیوں نے پہنی۔ آپ حضرات یہ نہ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے ایسا ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم سب خدا کے حضور جواب دہ ہیں۔
میرے عزیز جوانوں، اگر ہم انقلاب چاہتے ہیں، اپنے کو مصیبتوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اخلاق پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، گھریلو اخلاق کی درستگی کرنی ہوگی۔ یہ جہیز کہ جو ہم سب پیر و جوان، مقدس و غیر مقدس، عالم و غیر عالم دیتے ہیں، ہم بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹی دیکھو یہ جہیز جو لے کے جا رہی ہو 16 بیٹیوں کے لیے جہیز بن سکتا ہے۔ شادی کی رکاوٹیں، جس میں سب سے پہلی آتی ہے بہانے بنانا۔ شادی کے راستے میں حائل ہونے والی اولین رکاوٹ بہانے بنانا ہے، یہ جو کبھی بیٹی کی طرف سے، کبھی بیٹے کی طرف سے اور یا ماں باپ کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ کبھی تو یہ بہانہ سبب بنتا ہے اس بات کا کہ گھر میں 30 سال کی بیٹی موجود ہے مگر شادی نہیں کی۔ اس طرح بیٹے کی عمر 40 سال ہو گئی ہے مگر شادی نہیں کی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے شادی کیوں نہیں کی، جواب میں کہتا ہے کہ کوئی اچھی بیوی نہ ملنے کی وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی۔ ایک چیز عرض کرتا چلوں، آپ اور میں سب توجہ دیں، انشاءاللہ بعد میں بھی اس بارے میں عرض کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکی ایسا شوہر پائے کہ جو 100% اس کی پسند کے مطابق ہو۔ اسی طرح ممکن نہیں کہ ایک مرد 100% اپنی پسند کے مطابق بیوی ڈھونڈ سکے۔ عام طور پر اگر 50% ہم آہنگی پائے جائے تو کافی ہے۔ اگر 100 میں سے 70% ہم آہنگی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ بیوی یا شوہر بہت اچھے ہیں۔ لیکن یہ بہانے دینداروں کے ہاں ہیں، دوسروں کے پاس کچھ اور انداز کے بہانے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی گھر کا لالچ رکھتا ہے لیکن بیوی کے ساتھ گھر نہیں ملتا۔ ایک ایسا آدمی ملتا ہے جو حسن کا ہونا لازمی سمجھتا ہے، ایک اونچے گھرانے سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایسی بیوی ملتی نہیں چونکہ خود نچلے منصب کا ہے، لیکن جب رشتے کی تلاش میں نکلتا ہے تو اعلیٰ منصب کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس قسم کی باتیں سبب بن جاتی ہیں کہ ایک انسان شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک لڑکی شادی نہیں کر سکتی ہے، ماں کہتی ہے لڑکے کا مکان نہیں، لڑکا قد کا چھوٹا ہے، لڑکا خوبصورت نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کی شادی میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ سارے بہانے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ممکن ہے اس مجلس میں کتنی ہی ایسی لڑکیاں ہوں کہ جن کی خواستگاری کے لیے 20 سے زیادہ لوگ آئے ہوں گے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے انہوں نے قبول نہ کیا ہو۔ اسی طرح اس جلسے میں کوئی ایسا لڑکا ضرور ہوگا جو 2-3 سال سے شادی کی کوشش کر رہا ہوگا مگر کسی نہ کسی بہانے سے نہیں ہوئی ہوگی، یا لڑکی ملی نہیں جبکہ اس کی ہمسائیگی میں، اس کے رشتہ داروں میں کئی ایک لڑکیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک پر کوئی نہ کوئی عیب بتا کر ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوگا۔ آخر یہ بہانے اس کو ایک بدترین بیوی تک پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب تمہاری بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو۔ بالغ بیٹی اس پھل کی طرح ہے جو کسی درخت پر ہوتا ہے، جسے پکنے کے بعد نہ چنا جائے تو وہ گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹی حد بلوغ تک پہنچ جائے اور اس کی شادی نہ کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ بات بیٹے کے باری میں بھی ہے۔ بیٹا بھی اگر شادی کی حد کو پہنچ جائے اور اس کی شادی نہ کی جائے تو وہ بھی اس پھل کی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض بہانے بنانے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مجلس میں ہوتے تھے۔ سوال کیا، یا رسول اللہ بیٹی کس شخص کو دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کہ ہم کف ہوں۔ مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا دین اچھا ہے، بس وہی آپ کا کف ہے۔ اگر اس قسم کا شخص رشتہ مانگے تو بیٹی دے دو، یعنی جو اس کے لیے شایان شان و مناسب ہو۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کف کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ تکرار کر کے فرمایا، اسلامی معاشرے کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کئی مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا لڑکا مل جائے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، دین کی نظر سے اچھا ہے، بس تم اپنی بیٹی اسے دے دو۔ بیٹی اپنے شوہر بنائے، اگر شادی دین اور اخلاق کے لحاظ سے نہ کی جائے تو اسلامی معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو حالت اس وقت اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہے اس سے بڑھ کر اور فساد کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے کہا کہ دیکھو لڑکا اخلاق رکھتا ہو، دیندار ہے یا نہیں۔ ایک ماں رشتے کے لیے جائے اور یہ سوچے کہ ٹھہرو ذرا دیکھ لوں کہ لڑکا متکبر تو نہیں، حاسد تو نہیں، اخلاق اچھا ہے یا نہیں۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی صرف اور صرف حسن ظاہری اور مال و دولت کو مد نظر رکھ کر ازدواج کرے تو اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فقط حسن کو مد نظر رکھے، اگر صرف مال کو مد نظر رکھے تو وہ شخص حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں پائے گا۔
کیونکہ وہ اپنے جمال پہ ناز کرتا ہے، وہ اپنے مال پہ ناز کرتا ہے، وہ اپنے حسب و نسب پہ ناز کرتا ہے، اور یہ ناز سبب بنتے ہیں اختلاف اور بدبختی کا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیٹی اس شخص کو دو کہ جو دیندار ہو، کیونکہ اگر وہ اسے دوست رکھتا ہو تو وہی محبت اس کا سبب بنتی ہے کہ وہ اس کی عزت کرے گا، اور اگر پسند نہ کرتا ہو تو بھی اس کا دین اجازت نہیں دیتا کہ وہ ظلم کرے۔ کس قدر عالی ہے امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس جلسے میں کوئی آدمی موجود ہے کہ جو اس قسم کی بہانوں سے قطعی پاک ہو، حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بہانوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ عجیب قسم کی شادیاں بھی ہوئیں تاکہ اس طرح کے بہانے ختم ہو جائیں، کہ جو زبیر اور مقداد کی شادیاں اس نوع کی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے جو حسن و جمال اور اخلاق سے آراستہ ہوتی تھی اس کو دین پر قربان کرتے تھے تاکہ دین اور قانون کو معاشرے میں زندہ کر سکیں، اور یہ کہہ سکیں کہ ازدواج میں دین اور اخلاق معیار ہے، نہ کہ حسب و نسب اور مال و جمال۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسری چیزوں کا بالکل بھی خیال نہ رکھیں، میں کہتا ہوں دین اور اخلاق کو معیار قرار دیں۔ اگر آپ کی لڑکی 70% پسند آ جائے تو پھر مزید بہانے نہ تراشیں، استخارے کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ استخارہ کرنے کا بھی ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ عام طور پر استخارہ صرف وہیں کرنا چاہیے جہاں معاملہ اہم ہو اور انسان کی فکر اور عقل کام نہ کرے۔ جب مومن کا مشورہ مؤثر نہ ہو، اس وقت جب مسئلے میں ابہام اور تاریکی نظر آئے تو پھر استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ جہاں پر مسئلہ بالکل صاف ہے، عقل اس کو سمجھ سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا خواستگاری کے لیے آیا ہے کہ جو دین اور اخلاق کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے اور وہ شادی کر سکتا ہے، تو پھر بہانے بنانا، استخارہ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ استخارہ کے معنی ہی کچھ اور ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ استخارہ کی جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام انجام دینا چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ کہیں، خدایا اس کام کو میرے لیے مبارک قرار دے، کہو استغفر اللہ برحمتہ، اس کے بعد کام میں مشغول ہو جائیں۔ یہ عمل انشاءاللہ آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ اسلام میں استخارہ یہی ہے۔ استخارہ کے جو صاحب جواہر رضوان اللہ علیہ نے کتاب جواہر میں نقل کیا، یعنی اپنے کاموں میں خداوند عالم سے طلب خیر کرنا۔ اگر استخارہ بد آ جائے تو بالکل ترک کریں۔ استخارے پہ استخارہ جہلا کا کام ہے اور غلط ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اولاً وہ بہانے کے جو ازدواج کے سلسلے میں پیش آتے ہیں ختم کرنے چاہیے، جن کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے بغیر شادی کے رہ گئے ہیں۔ یہ بہانے چاہے ماں باپ کی طرف سے ہوں یا جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف سے، ہمیں بہانے تراشنے کے بجائے خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ خداوند عالم مقلب القلوب ہے۔ خداوند عالم آئندہ کو درست کرے گا۔ قرآن کی روح سے خدا کا دوست وہ انسان ہے کہ جو گزشتہ پر غم و غصہ نہ کرے اور آئندہ کا خوف نہ کرے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ وہ لوگ کہ جو خداوند عالم کے دوست ہیں، وہ گزشتہ کے بارے میں کسی قسم کا غم و غصہ نہیں کھاتے اور آئندہ کا خوف بھی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ توکل کرتے ہیں خداوند عالم پر۔ آپ حضرات بھی ازدواجی مسائل میں بہانوں کے بجائے خدا پہ توکل کریں، ان بہانوں کو اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ اس قسم کے بہانوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام اور علماء کرام سب قبول نہیں کرتے۔ ایک واقعہ مرحوم کاشف الغطا کا نقل کرتے ہیں کہ وہ مرجع تقلید تھے، علم و شجاعت اور ریاست دینی کے اعتبار سے ان جیسا کم نظر آئے۔ ایک دن طلباء کو درس دینے کے بعد فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو حد بلوغ تک پہنچ چکی ہے، اگر کوئی متدین اور دیندار قسم کا شخص ہے تو اسے دے دوں گا۔ یہ سن کر ایک طالب علم بلند ہوئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی اٹھ کر بیٹھ جانا ایک قسم کی خاص کاری تھی۔ مرحوم کاشف الغطا نے کہا کہ گھر پر چلے آؤ، اور خود گھر چلے گئے۔ یہ طالب علم بھی ان کے گھر چلا گیا۔ مرحوم کاشف الغطا نے بھی اس طالب علم کو جانتے تھے، ایک متدین اور فضل طالب علم تھا، ایک ایسا طالب علم کو جو اخلاق سے آراستہ تھا، لیکن اس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں تھی۔ کاشف الغطا نے لڑکی سے کہا کہ تمہارے لیے ایک ایسا شوہر تو ملا ہے جو صرف علم اور اخلاق رکھتا ہے، باقی چیزیں ان کے پاس نہیں، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ بیٹی نے کہا میرا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وقت نکاح پڑھایا گیا۔ کاشف الغطا اپنے ہی مکان میں ایک کمرہ ان کے لیے خالی کیا اور بیٹی کو شوہر کے حوالے کیا۔ قبل از اذان صبح مرحوم کاشف الغطا نماز شب کے لیے جب اٹھے
اور ان کے دروازے پہ جا کے آواز دی کہ پانی گرم کیا ہے، کیونکہ اس وقت گھروں میں حمام نہیں ہوتا تھا۔ فلاں کمرے کے دروازے پر پانی رکھایا ہوں، جاؤ اور نماز پڑھو۔ انہوں نے غسل کیا، نماز شب بھی پڑھی۔ اگر ہم کاشف الغطا کی کہانی سنائیں تو پھر یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے۔ وہ لوگ کہ جو خدا کے لیے کام کریں ان کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ان کی مدد کریں گے۔ کاشف الغطا مرحوم کا داماد شیخ محمد تقی محمد شاہی میں گیا یہ شخص علم کے اعتبار سے اتنے عروج پر پہنچا کہ معالم پر ایک حاشیہ لکھ دیا کہ جو 300-400 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی آج تک اصول کے اعتبار سے زندہ ہے۔ کاشف الغطا سے آگے سلسلہ بڑھا، ان کی تمام اولاد مجتہد بن گئیں، ان کے گھر سے اجتہاد کا سلسلہ جدا نہیں ہوا۔ اتنے با اخلاق اور دیندار تھے کہ اس زمانے میں تمام علماء اصفہان ان کے سامنے متواضع تھے، یعنی وہ شادی کہ جو خدا اور رسول کے کہنے کے مطابق انجام پائے گی بہت ہی بابرکت ہوگی۔ ایک اسلامی شادی قرآن ہمیں جس کا حکم دیتا ہے اور اس کو اسلامی کہا جاتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، ائمہ طاہرین علیہم السلام کا طریقہ یہی تھا، مجتہدین کرام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ علامہ مجلسی جس طرح علمی اعتبار سے ایک بلند مقام کے مالک تھے، اسی طرح سے مالی اعتبار سے بھی بہت قوی تھے۔ اگر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا مقام معلوم کرنے کے لیے صرف ان کی کتاب بحار الانوار دیکھی جائے تو کافی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا یا بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ مجلسی کی ایک بیٹی تھی اور ماشاءاللہ علمی اعتبار سے وہ فاضلہ تھیں اور ساتھ ساتھ وہ مجتہدہ بھی تھیں، اور حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اونچے درجے پر تھیں۔ حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے زمانے میں نمونہ تھی، لیکن ایک طالب علم کے جو قابلیت کے اعتبار سے اتنا پائے کا نہیں تھا۔ علامہ مجلسی نے اپنی مجتہدہ بیٹی کی اس سید صالح مازندرانی سے شادی کی جس کی کوئی شہرت نہیں تھی، مالی اعتبار سے دیکھیں اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک دیندار صاحب اخلاق اور دینی طالب علم تھا، علامہ مجلسی نے اپنی بیٹی اس کے اخلاق کو دے دی، بیٹی اس کے دین کو دے دی۔ بیٹی بھی کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی، ان بیجا تکلفات دوسری رکاوٹ کے جو پہلی رکاوٹ سے اہم ہے اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ پہلے زمانے میں دلہن کے ساتھ تو ایک قرآن ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ آئینہ اور شمع دان کا اس کے ساتھ اضافہ ہوا، اور اب جس حد تک مسئلہ بڑھ گیا ہے یہ جانتے ہیں، یعنی وہ زنجیر کے جو داماد کے گلے میں ابتدائی طور پر پڑتی ہے، اگر داماد اپنے آپ کو فروخت کرے پھر بھی وہ سونا کہ جو اس کو لے جانا ہے نہیں خرید سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں کبھی بھی شادی کرنے کو تیار نہیں۔ اگر لڑکی ایک قرآن اور ایک معمولی آئینہ اپنے ساتھ لے جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر داماد ایک معمولی انگوٹھی دلہن کے لیے لائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دلہن بھی ایک عقیق کی انگوٹھی دولہے کے ہاتھ میں پہنائے تو کون سی مصیبت آ جاتی ہے؟ بجائے اس کے کہ ایک طلا کی زنجیر داماد کی گردن میں ڈال کر اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، کیونکہ پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ اس طلا میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز ہی باطل ہے۔ دوسری مصیبت اور بدبختی یہ کہ نکاح کے وقت اگر اس کے ہاتھ میں طلا کی انگوٹھی ہو یا گردن میں طلا کی زنجیر پہن لے تو لہجہ لہجہ اس کے نامہ عمل میں گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ مرد کی طلا سے اپنے آپ کو مزین کرنا حرام ہے۔ سونے کی انگشتری، گھڑی، چین، اینک، یعنی ہر وہ چیز کہ جو مرد کی زینت کا سبب بنتی ہے وہ حرام ہے۔ اب اگر ایک عقیق کی انگوٹھی پہن لے گا یا بالکل نہیں پہنے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا زنجیر معمولی قسم کی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کی قسم لوگوں کے کہنے سے نہ آسمان زمین پر آتا ہے اور نہ زمین آسمان پر جاتی ہے، بلکہ ہمارے ان برے کاموں کی وجہ سے آسمان بھی خراب ہوتا ہے اور زمین بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس دوسری رکاوٹ کو عبور کر سکے؟ آؤ اس بند کو توڑ ڈالو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ لوگ آئیں اور بند کو توڑیں، نہیں، یہ چند ایک سے ٹوٹنے والا نہیں بلکہ اس کے لیے سب کو ہونا چاہیے آمادہ۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی خصوصیات ہیں، اب قوم ہی ارادہ کرے کہ اس رواج کو توڑنا ہے، اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دلانی ہے، یعنی قیمتی شیشہ لانا بند کریں، طلا کی زنجیر لانا بند کریں، قیمتی شمعدان لانا بند کریں، پھر کون سی چیز مانے ہوگی اس بات پر کہ یہ طریقہ اور رواج پھیل جائے دوسری جگہوں میں، اور آخر کار ایک دن ایسا آئے گا کہ حکومت اسلامی اعلان کرے گی کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اس مصیبت سے نجات دی اور نجات پائی۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام نے پوچھا تمہاری بیوی ہے، شادی کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا جی نہیں۔
امام علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے تم مجھے دے دو اور مجھے یہ کہو کہ ایک رات بغیر بیوی کے رہوں تو میں آمادہ نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد فرمایا شادی شدہ لڑکے کی 2 رکعت نماز کنواریوں کی پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے 7 دینار اس شخص کو دے دیے اور اس سے کہا جاؤ شادی کرو۔ 7 دینار 7 مسقال طلا کے ہیں اور وہ بھی 70 نخود کے برابر، جو تقریباً 5 مسقال ہے، یعنی ان 7 دینار سے ازدواج کرنا ابھی 70 دینار کے برابر ہے۔ آج کل تو مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ انسان گھر فروخت کرے پھر نکاح کرنے کے قابل ہوتا ہے، جبکہ خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر نہیں ہے، میری شادی کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور کہا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو شادی کرنے کو تیار ہو؟ ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی ایک سورہ قرآن مجید، سورہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ رسول نے اس عورت سے پوچھا آیا تم اس مہر پر اس مرد کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ عورت نے جواب دیا جی ہاں، اور نکاح پڑھا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تعلیم چاہتے تھے کہ ہمیں بہانے نہیں بنانے۔ آج ان مصیبتوں میں علماء، تاجر پیشہ، دیہاتی، شہری، مقدس یا غیر مقدس سب کے سب کیوں گرفتار ہیں؟ بڑے لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ گرفتار ہیں۔ سوچے ان بہانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ خصوصاً یہ استخارے جو کرتے ہیں یہ بہانے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ داماد و نکاح کے پڑھتے وقت یعنی مولانا صاحب نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور داماد یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے اس سونے کا قرض کب ادا ہوگا، کس طرح سے ادا ہوگا۔ آپ غور کریں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر آپ بغیر سونے کے ازدواج کریں تو کیا حرج؟ لازم آتا ہے، آپ یقین رکھیں خدا بعد میں عنایت کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان خدا کے لیے کام کرے اور خدا اس کو اس کا اجر نہ دے۔ آپ معمولی افراد کے لیے کام کرتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ خدا کے لیے کام کریں اور پھر خدا نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ماں سونا شادی کے بعد مل سکتا ہے، البتہ تجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ بیٹی کے لیے ایسا شوہر ڈھونڈو کہ جو بیٹی سے محبت رکھے۔ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر محبت نہ رکھتا ہو تو بھی دیندار ایسا ہوگا کہ اس کا دین اسے ظلم کرنے سے روکے گا، وہ اس کو ناراض نہیں رکھے گا۔ اس کا ایمان ایسا ہو کہ جو وہ دیکھے کہ طلا نہیں ہے تو اس کے لیے خریدے۔ اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو سراپا طلا بنا سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ابتدا بس اس کے لیے تم نے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ وہ قبل از اپنے احساسات پر چوٹ کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اے ماں تو ان بہانوں کے ذریعے سے اس کے احساسات اور محبت پہ ضرب لگا رہی ہو۔ ماؤں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بات اتنی کہ کہیں آپ سے جتنا ہو سکتا ہے کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک زمانہ تھا جس میں ایک غلط رسم تھی کہ جو خواستگاری کے بعد انجام پاتی تھی کہ داماد کے لیے 1 عدد شلوار بھیجی جاتی تھی، بعد میں زیادہ ہو جاتا تھا، اس کے بعد مٹھائی کا اضافہ ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ داماد کو یہ دینا ہے، ساس کو نہیں دیا، یہ اچھا نہیں لگا، لہٰذا اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے پاس ہے وہ تو دے سکتے ہیں اور دیں گے، لیکن اس شخص کا کیا بنے گا جس کے پاس نہیں؟ اس کو تو لازماً قرض لینا ہی پڑے گا۔ وہ بیچارہ انسان کہ جو 1 دن کی روٹی کا محتاج ہے، وہ بیچارہ انسان کہ جو اس حالت میں ہے کہ بچوں کے لیے 1 کلو سیب نہیں خرید سکتا، وہ بیچارہ انسان کہ جو افطار میں اپنے بچوں کے لیے 1 کلو ساگ نہیں خرید سکتا۔ اب اگر اسے ساس کے لیے بھی کچھ خریدنا پڑے تاکہ وہ اس سے خوش ہو جائے، انہیں اگر ساس خراب ہو تو آپ جتنی چیزیں بھی اس کے لیے لے جائیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگی، اور اگر اچھی ہے تو وہ ہمیشہ خوش رہے گی، لیکن ان چیزوں کے ذریعے محبت نہیں لائی جا سکتی۔ اگر کوئی اس طرح سوچتا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ مثنوی میں مولوی کہتا ہے کہ ایک شخص رفع حاجت کے لیے گیا اور جس دعا کو وضو کرتے وقت کلی کے دوران پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتا تھا۔ اب جب وہ وضو کرتا تھا تو دعا پڑھتا تھا جس کو رفع حاجت کے وقت پڑھنا ہوتا ہے۔ مولوی کہتا ہے میری جان تم نے دعا تو بہت اچھی یاد کی مگر دعا کے سرے کو گم کر دیا۔ یہاں پر بھی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ داماد کی محبت کو زیادہ طلا لے جانے میں ہے، محبت اس میں ہے کہ دلہن کو سونے سے پر کرے۔ یہ خیال غلط ہے، یہ تو سوائے مصیبت اور رنج و الم کے کچھ نہیں۔ محبت تو خدا دیتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے ہم محبت ان کو دیتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 96، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، اچھے اچھے کام کیے، ان قریب ہی خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو
کہ بیٹی کی محبت داماد کے دل میں سرایت کرے تو تمہیں خدا کے ساتھ رابطہ مستحکم کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں خدا کیا چاہتا ہے، آپ کو قسم ہے خدا کی، کیا آپ میں کوئی جرت کے ساتھ یہ بتا سکتا ہے کہ کیا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ان شادیوں سے راضی ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ان شادیوں سے، ہمارے بہانوں سے، ہماری اسراف سے اسلام راضی نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں، حضرت ولی عصر علیہ السلام راضی نہیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان رکاوٹوں کو توڑیں اور عظیم مصیبت سے نجات حاصل کریں۔ ایک اور بڑی مصیبت ہے بھاری مہر۔ کسی زمانے میں لوگ کہ جن کا انقلاب اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا کہتے تھے 1 ملین 2 ملین 3 ملین، لیکن آج کل انقلابی رنگ پکڑنے کی وجہ سے کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کے نام، رائج الوقت سکہ آزادی، جس کی وجہ سے شادی کا نام سنتے ہی بھاگنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات قم میں اس کے ساتھ ایک چیز کا مزید اضافہ کر کے کہا جاتا ہے کہ شیر بھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر بھا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک خرافات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں آپ سے پیسے لیتی ہوں۔ لطف کی بات تو یہ کہ ان پیسوں کو لا کر ماں کے حوالے بھی نہیں کرتے، بلکہ باپ ہی ان کو ہڑپ کر جاتا ہے، لیکن لیا تو شیر بھا کے نام سے نا۔ شیر بھا کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی شیر بھا لے کر بیچنا چاہتے ہیں؟ شیر بھا کا مطلب ہے بیٹی کو فروخت کرنا۔ بہت سارے فقہا کہتے ہیں وہ شخص کچھ نہیں رکھتا جو 1,80,000 روپے اپنے ذمہ قبول نہیں کر سکتا۔ ان میں سے آپ کا مرجع تقلید یہ کہتا ہے کہ ذمہ وسیع ہے، وہ شخص اگر 1,00,000 روپے نہیں رکھتا ہے تو اسے 1,00,000 روپے نہیں لیے جا سکتے۔ اب تو روایات بھی ہیں، دلہن کی منحوسیت کے حوالے سے ایک علامت ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو مہر کیا کرے گی؟ آپ تو مہر زیادہ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ لڑکا مجبور ہو جائے۔ زیادہ مہر ہونے کی وجہ سے لڑکے کو اس مہر کے ذریعے بیٹی کے لیے پابند کرنا چاہتے ہیں۔ خوب، اگر یہ لڑکا محبت نہیں رکھتا، خدا نہ کرے کل کو اگر کسی قسم کی ناچاکی ہوئی، اگرچہ کہ لڑکا خرچ کے اعتبار سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کرتا اور تعلقات بالکل ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے بات نہیں کرتا، احوال پرسی کو جا، 1 روز 2 3 روز 10 روز، آخر کار اس لڑکی کے لیے گھر زندان سے بدتر ہوگا۔ مارتا نہیں ہے، آپ کہیں یہ نامہربان شخص ہے، گالی نہیں بکتا، آپ کہیں گے بد اخلاق ہے، لیکن بیوی کے ساتھ فقط بات نہیں کرتا۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو 1 سال نہیں گزرتا کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے مہر سے تو ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اب تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، لہٰذا جتنا مہر ہے تو میں بخش دیتی ہوں بقول معروف، مہر حلال جان آزاد۔ مختصر یہ کہ مہر شوہر کو پابند نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی عرض کریں کہ بعض انقلابی کاموں سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا، بغیر مہر کے بھی نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی درست نہیں۔ مہر کلام مجید کی 1 جلد ہو یا 5 سکے، اس کا بھی قائل نہیں ہوں، بلکہ نہ افراط نہ تفریط، راہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ لاکھوں کے حساب سے مہر رکھا جائے، افراط اور تفریط دونوں راستے غلط ہیں، پھر کیا کریں؟ حد وسط لڑکے اور لڑکی کی حیثیت کو مد نظر رکھیں، لڑکے کی شخصیت کو مد نظر رکھیں، بیٹی کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ بہت سارے لڑکے لڑکیوں کے تعلقات شادی سے پہلے ہی گھر سے باہر خراب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی محبت میں رکھنا پڑ جاتا ہے۔ اب لڑکا گھر کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے اس گھر میں کتنے میں فروخت ہوگا؟ 1,00,000 میں، دوسری طرف سے کچھ کم کرانے کی کوشش ہوتی ہے۔ بہرحال ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، فروخت کرتا ہے، آپ سے شادی کی خواہش کرتا ہے، خواستگاری کے لیے جاتا ہے، 2 آدمی اس طرف سے 2 آدمی اس طرف سے، ہاں بھائی کتنا 1,00,000 زیادہ ہیں، کم کریں، اب یہ باتیں بڑھ جاتی ہیں اس حد تک کہ ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کیا باتیں سناتے ہیں۔ بس وہی وقت ہوتا ہے کہ محبت کو چوٹ لگتی ہے، محبت شیشے کی طرح ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ جڑنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس لڑکی کی ماں پوری عمر اس لڑکی کی دشمن رہتی ہے، ادھر سے لڑکی کی ماں تمام عمر اس داماد کی ماں سے دشمنی رکھتی ہے۔ افسوس اس شادی پر کہ جس میں اختلاف ہو اور جھگڑا و فساد ہو۔ چوتھی رکاوٹ ولیمے کی ہے۔ ولیمہ اسلام میں ایک اچھی چیز ہے، لیکن کب؟ وہ ولیمہ کہ جو اسلام میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی میں ولیمہ دیا، ایک گوسفند ذبح کیا، فقراء مدینہ کو دعوت دی۔ فقراء مدینہ جنہیں گوشت میسر نہیں تھا، انہوں نے گوشت کھایا، باقی جو بچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان فقراء کو کہ جنہوں نے نہیں کھایا ہے یا جو نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو دیا جائے۔ اس ولیمے کے بعد بیٹی کو داماد کے گھر لے کر چلے گئے، لیکن آج کل کے ولیموں میں
سوائے مصیبت کے اور درد سری کے کچھ بھی نہیں۔ جب ہم دلہن کے باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ شادی کرنے پر تیار نہیں، وجہ کیا؟ وہ بیٹی کو کیوں رخصت نہیں کرتا؟ کھوج لگاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ ولیمہ نہیں دے سکتا۔ چونکہ ولیمہ نہیں دے سکتا اس لیے اب وہ بہانے بنا رہا ہے، جبکہ بیٹی کی عمر 20 سال ہے یا 25 سال سے اوپر ہے۔ برادران عزیز، یہ ولیمہ بالکل غلط ہے۔ یہ ولیمہ ہمارے لیے ایک قسم کی بدبختی ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ ثواب ہے، اس قسم کے ولیمے میں بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ ولیمہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ شادی مبارک ہو، لیکن جو ولیمہ ہم دیتے ہیں اس میں دلہن یا شادی نہ فقط مبارک نہیں بلکہ نامبارک بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ غذائیں ہیں کہ جو مجلس ترحیم میں دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کسی کا باپ مر جاتا ہے، اب اس کا بیٹا، اس کا وارث اسے ثواب پہنچانے کی فکر میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ مجلس ترحیم کا خرچہ کیسے پورا کروں، لوگوں کو نیاز کھلانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ لوگ فاتحہ خوانی کے لیے آتے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اس کا خرچ کبھی 15,000 20,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ شخص گھر فروخت کرتا ہے تاکہ باپ کے اصالے ثواب کی مجلس پڑھا سکے، لوگوں کو نیاز دے سکے۔ اسلام کہتا ہے جب کسی کا باپ مر جائے 3 دن تک دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر میں پکانے کا موقع نہ دیا جائے، ان کے گھر غذا لے کر جائیں، اس کے گھر پر تنہا نہ چھوڑیں بلکہ اپنے ساتھ گھر لے جائیں، ان کے ہاں کھانے کے لیے نہ جائیں، موت والے گھر جا کر کھانا کھانا کراہت ہے۔ کچھ دن قبل میرے پاس ایک جوان آیا، مجھ سے کہنے لگا میرا بابا مر گیا، بڑی مشکل سے 70,000 روپے قرض کر کے لایا ہوں، بہت قناعت کے باوجود یہاں تک پہنچا ہوں۔ پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ بابا مرا ہے، 1 ہفتے تک لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، چائے پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے لیے بہت اچھا کر رہا ہے، جبکہ باپ قبر میں اس کے مقروض ہونے پہ نالہ کر رہا ہوگا اور لعنت کر رہا ہوگا ان لوگوں پر کہ جو آتے ہیں اور صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کا بیٹا تکلیف میں ہے تمہارے کھانے کی وجہ سے، تمہارے آنے کی وجہ سے۔ اگر آپ ولیمہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا ولیمہ یہ ہے کہ آپ فقراء کی فکر کریں، فقراء اور غربا کو نہ بھولیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہفتے میں ایک دیگ حلوہ پکاتی، بیٹے سے کہتی تھی کہ اس حلوے کو قبرستان لے جاؤ تاکہ لوگ ایک ایک لقمہ اس سے اٹھائیں۔ مدتوں تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن اس عورت کا بیٹا بھوکا تھا، حلوہ کھانے کو جی چاہا، اتنے میں ماں نے حلوہ پکا کے آواز دی، بیٹا حلوہ لے جاؤ، قبرستان میں تقسیم کرو۔ اب بیٹا حلوہ بجائے قبرستان لے جانے کے کسی اور طرف لے کر نکل گیا اور پیٹ بھر کے کھا کے واپس آیا گھر۔ رات کو بیوی نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا، بڑا خوشحال۔ شوہر نے بیوی کو مخاطب کر کے کہا، سال بھر جتنا حلوہ تو نے مجھے دیا، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا، صرف کل مجھے تمہارا حلوہ ملا، اتنا مزیدار۔ بیوی نے پوچھا تو پتا چلا کہ حلوہ اس کے یتیم بیٹے نے کھایا۔ ہمیں چاہیے اس مردے کے بچوں کی فکر کریں۔ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو پھر ہمیں فقراء اور غربا اور ضعفاء کی فکر میں رہنا چاہیے، نہ اس شخص کی فکر میں کہ جو شام کو کھانا کھا سکتا ہے، صبح ناشتہ مل سکتا ہے۔ اور یہ درست نہیں کہ ہم ہفتوں مہینوں تک ان کے گھروں میں رہیں، ان کے لیے درد سر کا سبب بنے۔ وہ بیچارہ کبھی گوشت کے پیچھے، کبھی گھی کے پیچھے، کبھی کرسیوں کے پیچھے، کبھی یہ مصیبت۔ لیکن اسلام ان چیزوں سے، اس قسم کی دعوتوں سے منع کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور دینداری کا گہوارہ بنا دے، ہمیں ایسا گھر عطا فرما کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور والدین کا فرما بردار بنا، ہمارے دلوں میں دین کی محبت اور گھروں میں قرآن اور اہل بیت کا نور جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ مجالس آپ کے دل کو چھو گئیں تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔